جیسے عید قریب آتی ہے نا تو تقریباً ہر عورت کے دل میں یہی فکر چل رہی ہوتی ہے، گھر کی فکر، بچوں کی فکر، کچن کی فکر، گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی فکر۔ اسی لیے میں نا عید سے ایک دن پہلے تیاری کر لیتی ہوں تاکہ عید والے دن زیادہ تھکن محسوس نہ ہو اور آسانی سے کام بھی ختم ہو جائیں۔ ظاہری سی بات ہے، عید والے دن بچوں کو تیار کرنا، گھر کی صفائی کا خیال رکھنا، اوپر سے مہمانوں کا آ جانا اور پھر ساتھ ہی ساتھ کچن کا کام ڈبل ہو جانا، یہ کافی حد تک زیادہ کام بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پر ہم ہاؤس وائف کے لیے جو بالکل اکیلی سب کچھ مینیج کرتی ہیں۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں عید سے ایک دن پہلے گھر کی مکمل صفائی کر دیتی ہوں، بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کر دیتی ہوں، چارپائیوں کی شیٹس وغیرہ چینج کر دیتی ہوں، گھر کی مکمل جو سیٹنگ ہوتی ہے نا، برتن صاف کر کے اوپر شیلف وغیرہ سب کچھ صاف ستھرا کر کے ایک دن پہلے صحیح کمپلیٹ صفائی کر دیتی ہوں تاکہ عید والے دن پھر بس صحن سے یا پھر نیچے فرش پہ جو ہے نا جلدی جلدی جھاڑو پوچھا لگا کے کمرے کی صفائی کر دی جائے۔ اس لیے میں عید سے ایک دن پہلے ہی گھر کی چھوٹی چھوٹی تیاریاں کر لیتی ہوں تاکہ عید والے دن زیادہ تھکن محسوس نہ ہو اور سکون سے عید کے دن بھی گزر جائیں۔ جیسا کہ فرض کریں بقرہ عید ہے تو اس عید پہ زیادہ سے زیادہ جو ہانڈی بنتی ہے نا وہ گوشت کی بنتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، بقرہ عید ہے تو گوشت تو بنے گا ہی نا، تو اس کے لیے جیسا کہ ادرک ہو گیا، ادرک میں رات کو ہی چھیل کے کٹ کر کے اس کو ادرک کا پیسٹ بنا کر اس کو کوئب آئس ٹرے میں ڈال کے رکھ دیتی ہوں، سٹور کر لیتی ہوں تاکہ جیسے جیسے ہانڈی بنانی پڑے نا صرف فریج سے نکالیں اور ہانڈی میں ڈالیں فوراً۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کا عید کا دن جو ہوتا ہے نا اس کے بہت زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے، بہت زیادہ ٹائم آپ کا ویسٹ ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ادرک کے ساتھ ساتھ لہسن جو ہے اسی کو بھی اسی طرح بہت زیادہ لہسن فرض کریں ½ kg یا پھر kg، اس کو چھیل کے اس کو بھی اس کا بھی پیسٹ بنا کر اس کو بھی میں کسی آئس کوئب ٹرے میں ڈال دیتی ہوں یا پھر کسی کنٹینر میں بھر کے سٹور کر لیتی ہوں تاکہ عید کے دن مسئلہ نہ بنے، جیسے جیسے ہانڈی بنانی پڑے اسی وقت نکال کر فوراً ڈال دیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، ہمارا کافی زیادہ جو ٹائم ہے نا وہ ادرک لہسن چھیلنے میں گزر جاتا ہے۔ تو جب ہم نے عید سے ایک دن پہلے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں چاہے ایک ہی دن میں عید والے دن میں چاہے ہمیں 2 سے 4 ہانڈیاں بھی بنانی پڑے نا تو ہم ایزیلی آسانی سے بنا سکتی ہیں اور اپنے آپ کو بھی تھکاتی نہیں ہے، کیونکہ میں نے سیکھ لیا ہے کہ اور سمجھدار عورت وہ نہیں ہوتی جو ہر وقت بھاگ بھاگ کے کام کرے، بلکہ سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کے کاموں کو آسان بنائے اور اپنی زندگی کو بھی سکون دے، اپنے آپ کو بھی تھکے بغیر کام کروائے۔ تو اس لیے میں نا پہلے ہی یہ تیاری کر لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ پیاز جو ہے نا وہ بھی میں اسی طرح ہی کاٹ کے بریک بریک کٹ کر کے وہ بھی ایک زپ بیگ میں ڈال لیتی ہوں، وہ بھی سٹور کر لیتی ہوں۔ زپ بیگ میں اس لیے ڈالتی ہوں کیونکہ بار بار جو ہے نا نکالتے وقت شاپر کھولنا بند کرنا نہ پڑے، تو زپ بیگ جو ہوتا ہے نا اس کی زپ تھوڑی سی اوپن کریں تو اس میں سے فوراً جتنے پیاز ضروری ہیں وہ لیں اور باقی جو ہے وہیں سٹور رہنے دیں۔ یہ تیاری عید سے پہلے میں لازمی کرتی ہوں کیونکہ پہلے جو میری عیدیں تھیں نا وہ جو میری جتنی بھی عید گزری ہیں وہ کافی بورنگ تھیں، کیونکہ سارا دن جو ہے نا آدھا گھنٹہ تو تقریباً ادرک لہسن پیاز کاٹنے میں ہی لگ جاتا تھا، تو ایسے کر کے عید بھی تقریباً بورنگ ہوتی تھی۔ تو اس بار میں نے سیکھ لیا ہے کہ جو سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اپنے کام کو منٹوں میں نپٹاتی ہیں۔ ہم عورتیں خود اپنے آپ کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کر دیتی ہیں، اتنا زیادہ خود کو تھکا دیتی ہیں صرف اس لیے کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو، لیکن ہم ایک بات یہ بھول جاتی ہیں کہ کبھی کبھی اپنی تھکن کو کم کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم عید سے ایک دن پہلے یہ چھوٹی سی تیاری کر لیں، پیاز پہلے سے کاٹ کے رکھ لیں، مسالے پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں، کچن پہلے سے ارینج ہو، صاف ستھرا ہو، رات کو یہ ساری تیاری کی ہو تو یقین جانیں ہر عورت کا آدھا سٹریس ختم ہو جائے، آدھا مسئلہ وہیں پہ ختم ہو جائے۔ لیکن اگر ہمیں عید والے دن اٹھ کر کام کرنے پڑ جائیں، جیسا کچن کی دیکھ بھال کرنا، کچن کی صفائی کرنا، مسالے ڈھونڈنا، مسالے کاٹنا، چھیلنا، پیسنا، مسالوں کا مٹیریل بنانا اور برتن وغیرہ نکالنا، تو یہ بہت بڑا اور لمبا کام بن جاتا ہے۔ ویسے میں نے نا اپنی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، گھر صرف زیادہ کام کرنے سے نہیں چلتا بلکہ گھر سکون سے چلتا ہے۔
گھر کا نظام درست کرنا پڑتا ہے۔ اکثر کچھ خواتین جو ہیں عید کے دن بھی باغم باغ لگی رہتی ہیں، کام کرتی رہتی ہیں، لیکن سکون کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنی تھکن کو بھی محسوس کیا کریں، اپنی تھکن کے لیے بھی سکون تلاش کیا کریں۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں تو ریسٹ کریں، اپنے آپ کو سکون دیں، کیونکہ اگر آپ خود اپنی تھکن محسوس نہیں کریں گی تو کوئی اور آ کر آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ تھکی ہوئی ہو، تھوڑا بیٹھ جاؤ، رک جاؤ، سانس لے لو۔ ایسا تو کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اور ہم بھی گھر کے کام میں اتنا بیزی ہو جاتی ہیں کہ جتنی دیر ہمارا بی پی ہائی یا لو نہیں ہوتا ہم گھر کے کاموں سے رکتی نہیں ہیں۔ اور کھانے پینے کی اگر بات کی جائے نا تو ہم کہتی ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں ٹھہر کے کھا لیں گے، پہلے یہ کام کر لیں۔ یقین کریں میں بھی بالکل ایسا ہی کرتی تھی، لیکن اب میں اس طرح سے نا بندہ مریض بن جاتا ہے۔ اب جب سے میں نے یہ جب شروع سے حرکتیں کرتی تھی نا، اور اب جا کے مجھے ان کا رزلٹ نظر آ رہا ہے کہ میں واقعی ایک نا جیتی جاگتی مریضہ بن گئی ہوں۔ لیکن لوگوں کو نظر بھی نہیں آتا نا، لوگ کہتے ہیں تمہاری ایج نہیں اتنی، تم کیوں کہتی ہو میرا بی پی ہائی ہے یا لو ہے، تمہارا سر درد ہے، تمہیں چکر آ رہے ہیں، تو کوئی نہیں سمجھتا۔ لیکن ہم یہ معمولی سی بات سمجھ کے اگنور کر دیتی ہیں کہ خیر ہے تھوڑی دیر میں کھا لیں گی، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ہماری روزانہ کی آئی گئی جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیں ایک مریض بنا دیتی ہیں۔ اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کہ کاش میں نے ہر دن ناشتہ ٹائم پہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی تھکن محسوس کی ہوتی، کاش میں نے اپنی تھکن سے اپنے آپ سے بڑھ کر اوپر زیادہ بڑے کام نہ کیے ہوتے، تو آج مجھے بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس لیے سمجھدار عورت میں کہتی ہوں وہ نہیں ہوتی جو ہر وقت بھاگتی رہتی ہے، بلکہ سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کے کاموں کو بھی آسان بنائے اور اپنی زندگی کو بھی آسان بنائے۔ سب سے پہلے خود اپنی خوراک، اپنے آپ کا خیال رکھے، اپنی تھکن کو محسوس کرے۔ عورت سارا دن سب کے لیے سوچتی رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی خود کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا، یہ بھی سمجھداری ہوتی ہے۔ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے مینج کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں نا یہ بات بچپن سے ہی سکھا دی جاتی ہے یا ہم سنتی آتی ہیں کہ اچھی عورت وہ ہوتی ہے جو تھکے بغیر جلدی جلدی گھر کے کام نپٹا دے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سمجھدار عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے گھر کو محبت اور سکون دے، اور خاص طور پر اپنی صحت کا بھی خیال رکھے، اپنی تھکن کو بھی محسوس کرے۔ اسی لیے میں عید آنے سے پہلے جلدی پریشان ہونے کی بجائے یہ چھوٹی چھوٹی پلاننگ کر لیتی ہوں، کیونکہ عید صرف صاف گھر یا اچھے کھانے پکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید گھر کے سکون کا نام بھی ہے۔ اور اگر میں سچ کہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر عورت خود سکون میں ہو نا، عورت خود تھکی ہوئی نہ ہو، سکون میں ہو، تو پورا گھر سکون میں ہوتا ہے، پورا گھر ریلیکس ہوتا ہے، کیونکہ آخرکار ایک عورت کے سر پہ پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، بچے سنبھالنا، گھر کا خیال رکھنا، یہ ساری ذمہ داری ایک عورت کی ہوتی ہے۔ عید کے دن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت آتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، اور اوپر سے کچن میں افراتفری سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ عید والے دن سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہی ٹائم میں سب کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی پلاننگ، تھوڑی سی سمجھداری کے ساتھ ایک دن پہلے یہ ساری چیزیں مینیج کر لیں، مثالیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیں، تو یہ کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ میرے خیال سے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ میں تو خود پچھلی بار بھی میں نے ایسے ہی کیا تھا اور اس بار بھی ایسے ہی کر رہی ہوں، تاکہ تھوڑا سا بندہ خود بھی ریلیکس ہو جائے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مجھے یہ بھی بتایا کریں کہ آپ مجھے کون سے شہر سے دیکھ رہی ہیں۔ یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، کیونکہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میری ویڈیوز کن کن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ کو کہیں سفر پہ جانا پڑ جائے تو سفری بیگ کیسے تیار کرتے ہیں۔ سمجھدار خواتین کے لیے بہت ضروری ویڈیو ہے۔ جو خواتین کہیں آؤٹنگ پہ جاتی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ویڈیو ہے۔ کل انشاءاللہ ویڈیو ضرور اپلوڈ ہو جائے۔